300 سال تک سو کر جاگنے والے اصحاب کا واقعہ۔ اصحاب کہف جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے چوتھے آسمان پر بلا لیا، نہ تو دقیانوس نام کا ایک بادشاہ ہوا، بنی اسرائیل کے اندر بڑا ظالم تھا، اس نے گمراہی پھیلا دی، اور جو لوگ معاذ اللہ کفر اور شرک نہیں کرتے تھے انہیں قتل کروا دیتا تھا۔ تو 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے۔ ہو اللہ، ساری دنیا مال بچا کے بھاگتی، وہ 7-8 نوجوان اپنا ایمان بچا کے بھاگے کہ ہم یہاں کہیں کفر کی طرف نہ لوٹا دیں۔ تو جا کر ایک غار کے اندر چلے گئے تو ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ انہیں کتے کو بڑے روڑے مارے کہ اگر بقی آواز نکالے گا تو ہم پکڑے جائیں گے، ہم نے تو چھپنا ہے، اور اس کو نہ ولیوں سے پیار ہو گیا تھا۔ اس نے کہا بھگاؤ جتنا مرضی ہو، مجھے فطرت میری ہے کہ میں بھاگتا نہیں ہوں، پر جب اللہ کے ولی ہو تو پھر میں ادب کرتا ہوں۔ یہ قرآنی واقعہ اچھا ہے، عین واقعہ ہے قرآن مجید کا، کہ جو بہت ساری چیزوں پر ویسے ہی ناس ہے اور بہت ساری زبانیں ویسے گنگ ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں 6-7 لوگ تھے، وہاں چلے گئے، غار کے اندر جا کر انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ غار کے اندر ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت، جیسے ہی داخل ہوئے انہیں نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے، قرآن مجید کے یہ لفظ ہیں کہ کتا غار کے منہ پر بازو پھیلا کے بیٹھ گیا، اپنے مالکوں کی خدمت کر رہا تھا۔ یہ دیکھو نہ کہ اتنا کے اندر بھی کمال ہے، اپنے نہ دونوں بازو پھیلا کے کتا بھی غار پہ بیٹھ گیا۔ ان کو نیند آ گئی۔ بادشاہ نے پتہ کرایا کہاں بھاگ گئے، تو کہا وہ غار کے اندر ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ ان کی سزا یہ ہے کہ ایک دیوار چن دو، غار کے منہ میں غار کو بند ہی کر دو۔ جس بندے کی ڈیوٹی لگائی، نہ غار چننے کی بندہ بڑا نیک تھا، اس کو دیوار بنانے کا ذمہ دیا گیا۔ اس نے نہ دیوار بھی بنائی اور نہ تختی پر نہ سب کے نام لکھے، اور وہ تختی پر صندوق میں رکھ کر وہاں بند کر دی، اور اسی طرح کی ایک تختی اس کے نیچے لکھا کہ اس تختی کے ان کے ناموں کے نام میں مالک خزانے میں بھی بند کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کے 300 سال تک سوئے رہے۔ 300 سال کے بعد اس طرح ہوا کہ حکومت بدل گئی کہ بیدروس نام کا ایک بادشاہ آ گیا۔ وہ بڑا نیک دل تھا، اس نے ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا پھر سے نعرہ بلند کیا۔ اب نہ کچھ ایسے تھے جو منکر ہو گئے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھیں گے۔ بادشاہ ایک دن حجرے میں گیا اور جا کر دعا مانگی، یا اللہ کوئی ایسی بات دکھا جس سے لوگوں کا ایمان پکا ہو جائے۔ اس طرح کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ تو رب کریم نے کہا، میں نے تو پہلے ہی ایک راز چھپا کے رکھا ہوا ہے، کھول دیتے ہیں۔ اس نے دعا مانگی اور ادھر کیا معاملہ، وہ ایک چرواہا بکریاں چرانے والا وہاں سے گزرا۔ اس نے سوچا یہ دیوار ہے، اگر اس کا منہ کھولوں نہ تو کبھی میری بکریاں یہاں تھوڑا سا دھوپ کے اندر سستا لیا کرے گی۔ اس چرواہے نے کیا کیا کہ اس نے وہ دیوار گرائی تاکہ میری بکریاں اندر جایا کریں۔ وہ دیوار گرائی تو اس نے اندر 6-7 لوگ سوئے ہوئے دیکھے، اور کتا بھی سویا ہوا دیکھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنی فضل سے ان کی کروٹیں بھی بدلتا رہا۔ سن اپنی قدرت کے ایک طرف انسان پڑا رہے، نہ تو آجا گل جاتے ہیں، ان کی کروٹیں بھی بدلی جاتی، مناسب روشنی بھی دی جاتی، حرارت بھی۔ اس نے دیوار گرائی تو ان کی آنکھ کھل گئی، ایک دوسرے سے کہنے لگے، آج تو بڑی گہری نیند سوئے ہیں یار، آج تو لمبی نیند پوری کر لی، چلو بھوک بڑی لگی ہے، ایک دوست کو بھیجو۔ یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں۔ جاؤ ایک دوست کو بھیجو، بازار سے نہ کھانا لے آئے۔ ویسے ہی 300 سال پرانی کرنسی، وہ جب نان بھائی کی دکان پر گیا نہ سامان لینے کو، اس کو پیسے دیے تو نان بھائی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، میاں تو کدھر سے آیا، یہ کون سے پیسے؟ اس نے کہا، پیسے کاہے کے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ حالات بدلے ہیں، سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ماحول اور ہے
اس نے کہا تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا، یہ تو ہم نام سنتے ہیں کہ یہاں کوئی دکھایا نسک نام بادشاہ رہا، کوئی خزانہ بتا کہاں سے لیے شور ہوا۔ حاکم شہر تک خبر پہنچی، بادشاہ تک پہنچی، اس نے بتایا کہ بھائی ہم تو دکھایا نوس کے ڈر سے بھاگے ہیں، کل بھاگے ہیں یا آج سویرے، اتنا زیادہ ہمیں پتہ نہیں، کل یا آج سویرے، بس نہ اتنا ہم سوئے، ہمیں یاد ہے کہ ہم گئے تھے۔ بہرحال لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، غار تک پہنچے۔ اب جو غار کے اندر تھے وہ پتہ کرتے کہتے لگا ہمارا دوست پکڑا گیا تو بندے جمع ہو، وہ اندر ڈل رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے، اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ادھر یہ پہنچ گیا۔ جب ان لوگوں نے یہ جیتا جاگتا رب کے فضل کا نمونہ دیکھا، سن کر بادشاہ سے کہہ دیا کیا ہے؟ صندوق کھولا تو اس کے اندر وہ تختی لکھی تھی جس میں ان کے نام لکھے تھے، دکھایا نوس کے ڈر سے بھاگے ہوئے ہیں، یہاں یہ سو رہے ہیں، اور اسی تختی نے میں نے فلاں جگہ بھی دفن کیا۔ وہ تخت بھی وہاں سے نکل آئی۔ اب سب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سب کہنے لگے ان اللہ۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی، لوگوں کے ایمان پختہ ہو گئے، تو اصحاب کہف کہنے لگے کہ ہمیں اب اجازت ہے، ہم پھر دوبارہ غار میں جاتے ہیں۔ وہ غار میں گئے تو رب نے پھر انہیں موت عطا فرمائی، نیند عطا فرمائی، تحفہ دیا۔ بادشاہ نے پھر اس کے آگے دیوار بنائی اور وہاں بادشاہ نے ایک مسجد تعمیر کرا دی، لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اب اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب یہ ہمارے مفسر نے لکھا ہے کہ جو کتا تھا نہ وہ بھی اللہ قیامت والے دن اسے انسانی یا تو انسانی شکل ملے گی، یا جیسے رب کا فضل ہوگا رب کریم اسے بھی جنت عطا فرمائے۔